بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن کی برکات نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 61 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اس آیت کریمہ کا معروف نام جو ہے وہ آیت مباہلہ ہے، جو ایک عظیم واقعہ کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جب نجران سے آئے ہوئے عیسائی جو تقریباً 60 یا 70 کے قریب تھے، ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے مباہلہ کا حکم دیا اور مباہلہ کرنے کا فرمایا. وہ بنیادی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہی وہی وفد تھا جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں اپنے طریق سے نماز ادا کرنے کی اجازت بھی دی تھی عیسائیوں کو. مناظرہ یعنی پہلے ڈیبیٹ ہوئی، پھر مجادلہ ہوا، مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھے. تو پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور وہ یہ کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص بھی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے بحث کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، وہ آپ فقل اس سے یہ فرمائیں تعالوا آ جاؤ اس حال میں کہ ندعو ابناءنا، ہم مل کر ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ونساءنا ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم تم اپنی عورتوں کو بلاؤ گے، وانفسنا وانفسکم اور میں اپنے آپ کو اور تم بھی اپنے آپ کو لے کر آؤ. اور جب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے ثم نبتہل پھر ہم مل کر مباہلہ کریں گے. اب مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو جو گروپ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو حق کا فیصلہ کر دے. اللہ رب العزت اسی مقام پر اپنا فیصلہ فرما کے جو باطل ہوتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اور حق ظاہر ہو جاتا ہے. تو آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور مل کر جھوٹوں پر اللہ کی طرف سے لعنت جو بھیجی جائے گی اس کو ہم دیکھ لیں گے. یہ یعنی وہ آیت کریمہ ہے. آیت نمبر 61 ہے 61 آل عمران کی. اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند ایک باتیں میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. واقعہ میں نے
مختصر آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ عیسائی جو تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے اور بات مباہلے تک جا پہنچی تھی. اور مباہلے کا واقعہ بھی اس طرح ہے کہ جب وقت کے مقرر پر میدان میں آنے کا وقت آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہل بیت پاک کے ساتھ آئے اور ادھر سے یہ وفد آیا ہوا تھا. تو ان کا جو سب سے بڑا عیسائی پادری تھا، اس نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ کو دیکھا اور اس کو آتا ہوا جو منظر دکھائی دیا، تو اس نے اپنے عیسائیوں سے کہا کہ یہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت ہے، مباہلہ مت کرو، کیونکہ جو نور ان ہستیوں کے ساتھ مجھے نظر آ رہا ہے، اگر ان سے مباہلے کی نوبت آ گئی تو قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا. پھر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا اور وہ بھاگ گئے تھے. تو جب کوئی بھاگ جائے تو پھر بھی حق واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا. یاد رکھ لیں، بھاگنا کبھی حق کا کام نہیں ہے، ہمیشہ بھاگنا باطل کا کام ہے. اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ پوری تاریخ میں آپ کو ایسا ہی دکھائی دے گا. یعنی جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کبھی پیش نہیں ہوتا، جو سچا ہوتا ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا. یہی بات قرآن مجید نے کہی ہے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، تباہ ہو گیا، چلا گیا. کیونکہ جب حق واضح ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز ڈرتی کھڑی نہیں ہوتی. تو یہ ایک اصول ہے. مگر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہیں جس پر ہم توجہ اگر کریں تو بہت سارے عظمت کے پہلو ہیں. سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی عظمت ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم خانوادہ مبارک کی عظمت ہے. اس کے بے شمار پہلو اس آیت کریمہ میں موجود ہیں. میں اسی پر آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب اعلان کر دیا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اب ادھر سے چونکہ نمائندہ جو ہے لیڈر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ادھر سے ان کے متعین کردہ بڑے لوگ تھے، تو حکم یہ ہوا کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ. ابن عربی زبان میں بیٹے کو کہتے ہیں. اب دیکھیں بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جب آپ لفظ بولتے ہیں تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں صرف جینڈر کا پتہ چلتا ہے. جیسے آپ بوائے کہیں یا مین کہیں تو یہی پتہ چلے گا کہ مرد کی بات ہو رہی ہے، رشتے کا پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر آپ سن کہیں تو سن میں جینڈر بھی پتہ چل جاتا ہے اور ریلیشن شپ بھی آ جاتی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر لفظ وہ آیا ہے کہ جس میں جینڈر بھی واضح ہے کہ وہ مین ہونا چاہیے، میل ہونا چاہیے، اور رشتہ بھی ہونا چاہیے کہ بیٹا ہو. ابن بیٹے کو کہتے ہیں، سن کو. اب یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، یعنی کوئی واقعہ قصہ کہانی نہیں ہے. اب اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے محبوب آپ اپنے بیٹے لے کر جائیں اور ان سے کہیں وہ اپنے بیٹے لے کر آئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سمجھنے کے لیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو رب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے لے کر آئیں، وہ رب تو خود جانتا ہے کہ اس نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اپنا جو بیٹا ہوتا ہے شادی سے جو پیدا ہوتا ہے بیوی سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تینوں صاحبزادے چھوٹی عمر میں دنیا سے پردہ کر گئے. وہ قرآن مجید نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں ختم نبوت بیان کی ہے وہاں یہ شان بھی بیان کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. ابا باپ، ابو نہیں ہے، یہ کسی مرد کے باپ نہیں. اب یہ بھی قرآن مجید ہے اور یہاں اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے لے کر آئیں. اس لیے میں نے کہا کہ بہت سارے الفاظ اس آیت کریمہ میں ایسے ہیں جو توجہ طلب ہیں. جب تک اس کو اچھی طرح سمجھا نہ جائے، دیکھا نہ جائے تو بات کی حقیقت سمجھ نہیں آتی اور اصل جو فضیلت و شان کا پہلو ہے وہ نمایاں نہیں ہوتا. اب جب یہ حکم آ گیا تو تاریخ گواہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 5 ہستیاں آئی تھیں جنہیں ہم پنج تن پاک کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام،
سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضور مولا کائنات علیہ السلام، اور امام حسنین کریمین حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین، یہ 5 تشریف لائے۔ اب جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم آیا کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں کی جگہ نمائندگی کرنے کے لیے اپنے شہزادے حضرت امام حسن کو لیا اور حضرت امام حسین کو لیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات دیکھیں توجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں کیا، بلکہ میں اس کا ایک اور اینگل دینا چاہتا ہوں، کیونکہ حکم اللہ کا تھا نا کہ آپ لے کر آئیں اور بلائیں، تو اللہ رب العزت نے ایسا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا تھا، یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما ابنایا، اے لوگو تم تو اس اینگل سے دیکھتے ہو نا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ میرے بیٹے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں حضرت جابر روایت کرتے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد اور ذریت اس کی اپنی صلب میں رکھی، پشت مبارک میں، ہر نبی کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور میری شان کیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي، اللہ نے میری ذریت فی صلب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، میری ذریت کو اللہ نے علی کی صلب میں رکھا ہے۔ اب یہ ساری حدیثیں، اب آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے، حدیث کا جو علم ہے اس پر بہت بحث ہے۔ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ جو بات نہ ماننی ہو یہ حدیث ضعیف ہے، بڑا آسانی سے بس ایک جملہ بول کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث ضعیف کا مطلب کبھی بھی حدیث ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ ضعیف کہتے ہیں تو اس حدیث کی چین پہ بات ہوتی ہے کہ جس نے یہ روایت کی ہے اس میں کوئی کمزور ہے یا کوئی جھوٹا ہے معاذ اللہ، یا کسی پر کوئی الزام ہے، اس لیے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے حدیث کا اس پر کبھی بات نہیں ہوتی، چین پر بات ہوتی ہے۔ مگر عام لوگ چونکہ جانتے نہیں ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں حدیث ضعیف ہے جی، مطلب چھوڑ دو اس کو۔ اگر یہ نہیں تو کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی صرف بخاری میں ہو تو مانیں گے، نہ مسلم ماننی ہے، نہ ابن ماجہ ماننی ہے، نہ ترمذی ماننی ہے، نہ نسائی ماننی ہے، اور کوئی ماننی ہی نہیں ہے، کہ اور بہت سارے اعتراض۔ اب تو ایک طبقہ ایسا بھی آ گیا ہے جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث ہے ہی نہیں معاذ اللہ۔ یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے، بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، کہ وہ منکر حدیث ہے، حدیث کو نہیں مانتا، اس کا قرآن پر بھی ایمان نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اسی زبان نے ہمیں سنایا ہے، کسی نے فرشتے سے نہیں سنا قرآن۔ تو اگر کوئی منکرین حدیث ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ایمان کا ہی قرآن کا ہی منکر ہے۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا محبوب بات کی امت کے لوگ ایسے آ جائیں گے، بہت سارے لوگ، کوئی منکرین حدیث ہو جائے گا، کوئی ضعف کی بات کرے گا، کوئی حدیث میں معاذ اللہ نقص کی بات کرے گا، کوئی کسی حدیث کو مانے گا یا نہیں مانے گا۔ تو آپ تو ہمیشہ کہتے رہیں یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، مگر میں اس کو قرآن کی سند بنانا چاہتا ہوں کہ حسن اور حسین آپ کے بیٹے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو حکم دے رہا ہوں اپنے بیٹے لے کر آؤ، اور آپ جواب میں حسن اور حسین کو لے آنا، تاکہ قرآن کی آیت ثابت کر دے کہ حسن اور حسین محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت کریمہ سے براہ راست اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو آقا علیہ السلام کا بیٹا فرمایا۔ اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لفظ آیا ہے ابناءنا وابناءکم، یہ جمع ہے۔ اب دنیا کی جتنی زبانیں ہیں اس میں یا واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ عربی زبان میں فرق ہے، اس میں واحد ایک کو کہتے ہیں، دو ہو تو تثنیہ ہوتا ہے، تین سے جمع شروع ہوتی ہے، 3 سے۔ اب کم از کم 3 ہو تو جمع بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر آقا علیہ السلام صرف 2 کو لے کر گئے۔ کیا معاذ اللہ آقا علیہ السلام نے اللہ کا حکم نہیں مانا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد بھی اللہ نے کوئی اور آیت نہیں اتاری، کوئی اور جواب نہیں دیا، یا اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ وہ بتانا یہی چاہتا ہے محبوب ہم تو جمع کہہ دیں گے کہ بیٹے لے کر آؤ، آپ 2 لے کر چلے جانا، تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے کہ جو آپ کر دیتے ہیں اللہ اسی کو
اپنی تقدیر بنا کر نافذ کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کا جو عمل مبارک ہے وہ اللہ کی وحی کا بھی معاذ اللہ محتاج نہیں ہے۔ وحی آ جائے پھر بھی اختیار مصطفیٰ یہ ہے وہ جو کر دیں اللہ اسی کو شریعت بنا دیتا ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، آگے اور بات بھی آئے گی تو آپ سمجھیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان دو شہزادوں کو اپنا بیٹا بنا کر پیش کیا اور اللہ نے اسے قبول کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب یہ بات تو ہو گئی ہے، اب ایسا کریں وہ نساءنا و نساءکم، اب اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں۔ اب یہ وہ جینڈر آئی ہے، یہاں پر رشتہ نہیں ہے، بنات نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے۔ بیٹی ہو تو اس میں جینڈر بھی آ جائے گی اور ریلیشن بھی آ جائے گا، یہاں صرف جینڈر آئی ہے، اپنی عورتیں لے کر آئیں۔ تو آقا علیہ السلام ازواج مطہرات کو لے سکتے تھے، آقا علیہ السلام صحابیات کو لے سکتے تھے، آقا علیہ السلام امت کی کسی عورت کو لیتے، وہ نساءنا ہی ہوتی، وہ عورت ہماری عورت ہی ہوتی، یعنی ہماری طرف سے یہ عورت ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ صرف سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا سلام اللہ علیہ۔ یہاں بھی وہی جمع کا صیغہ ہے، کم از کم 3 عورتیں ہونی چاہیے۔ تو بیٹوں میں آقا علیہ السلام نے 2 کو لیا، اور جب بیٹی کی بات آئی تو آقا علیہ السلام نے 3 تو کیا 2 تو کیا صرف 1 اپنی شہزادی کو اپنے ساتھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ جمع فرما رہا ہے مگر آقا علیہ السلام نے تثنیہ 2 بھی نہیں، واحد 1 شہزادی کو لیا۔ اب اس کی بڑی شرح ہے، مگر میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو محدثین نے بڑی محبت سے ایک جملہ لکھا ہے، اور وہ جملہ یہ لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کا یعنی وہ پہلی بات یاد رکھیں کہ جو کر دیں وہی شریعت ہے، اختیار ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، جو وہ کر دیتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، یہ آپ کا مختار کل ہیں، شان اختیاری ہے۔ مگر یہاں 1 شہزادی کو جو ساتھ لیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ نساءنا کا حکم ہے نا، اور اس کا یہ مقام ہے کہ یہ تمام نساء عالمین کی سربراہ اور ملکہ ہے، تو یہ 1 اگر چلی جائے گی تو ساری نسوان جو عورتیں ہیں ان کی سربراہی کے لیے یہ 1 ہی کافی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ وجہ ہے کہ روئے زمین پر کسی عورت کو اتنی عزت اور مقام اور مرتبہ نہ ملا جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ملا۔ کیوں؟ کہ جس کی بھی عزت کی اس کے اپنے ریلیٹیو نے کی، اس کے اپنے رشتہ دار نے کی، مگر سیدہ پاک کی شان کا یہ عالم ہے کہ ان کی عزت روئے زمین پر خود تاجدار کائنات علیہ السلام نے کر کے دکھائی۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، ساری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ پاک تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام بیٹھے بیٹھے ملاقات کر لیں۔ ہمیشہ حضور کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کے سیدہ کو سینے سے لگا لیتے۔ یہ وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب سیدہ پاک گزریں گی، اور بھی بہت عورتیں ہیں عزتوں والی شانوں والی، مگر سیدہ پاک کے لیے حکم ہوگا کہ ہر کوئی گردنیں جھکا لے، نکسوا رؤوسکم، اپنی گردنیں جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرے مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا گزر نہ جائیں، نہ کوئی سر اٹھا سکتا ہے نہ کوئی نگاہ اٹھا سکتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے سیدہ پاک کو ساتھ لیا۔ تو نساءنا میں 1 آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو لیا، اور پھر آگئی بات وانفسنا، میں اپنی جانوں کو لاؤں گا، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ اب اس میں آقا علیہ السلام نے اپنی جانوں میں جس کو شامل کر کے، اپنی جان میں شامل کر کے جس کو ساتھ لیا وہ حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ انفسنا ایک حدیث پاک ہے نا، میں وہی حدیث والی بات یاد رکھیں، کوئی کہہ دے گا معاذ اللہ حدیث میں نقص ہے یا حدیث ضعیف ہے، تو آقا علیہ السلام نے تو فرمایا تھا اے علی جسم کا جسمی لحم کا لحمی، یہ جو تیرا جسم ہے یہ میرا ہی جسم ہے، یہ جو تیرا گوشت ہے یہ میرا ہی گوشت ہے، یہ جو تیرا خون ہے یہ میرا ہی خون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ کی ہر بات کو قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنی جان لے کر آئیں، آپ اپنی جان میں شامل کر کے علی کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ تو یہ 5 نفوس قدسیہ جب نکلے تو عیسائیوں کے بڑے سربراہ نے کہا کہ ایسا نور آ رہا ہے کہ اگر ان سے بحث کر لی اور مباہلہ کیا تو ہم تو برباد ہوں گے ہی، قیامت تک پھر دنیا پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ تو مباہلہ کرنے کی نوبت نہ آئی، مگر اللہ رب العزت نے اس مقام پر آقا علیہ السلام کے اس پورے خانوادے کا ادب، عزت، مقام اور مرتبہ دنیا کے سامنے واضح فرمایا۔ اب اس بنیاد پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ سوالات ہیں جو اکثر جب بھی یہ محرم کا مہینہ آتا ہے یا کوئی بھی ایسا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے سے متعلق جو سوال ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بڑے وائرل ہو جاتے ہیں۔
تو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی شہید تو اور بھی بہت سارے ہیں تاریخ اسلام میں، شہدائے بدر بھی ہیں، شہدائے احد بھی ہیں، شہدائے حنین بھی ہیں، شہدائے تبوک بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ امام علی مقام کی اتنی زیادہ شہرت ہے شہادت کی؟ تو اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہیں، اس کے بے شمار اسباب ہیں، مگر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو شہرت ہے شہادت کی، یہ شہادت کے ذکر کی جو شہرت ہے، یہ امت کے جو احساسات، جو جذبات اور جو قلبی تعلق اس شہادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کسی اور شہادت کے ساتھ جڑا ہوا۔ میں کسی شہید کے مرتبے، شان و مقام کی بات نہیں کر رہا، ہر شہید کا اپنا رتبہ اور مقام ہے، مگر جو قلبی تعلق امت کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ملا ہے، جو احساسات ادھر جڑے ہیں، جو جذبات ادھر جڑے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بے شمار وجوہات میں سے، ہزار وجوہات میں سے ایک وجہ عرض کر دیتا ہوں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بچپن میں اس شہادت کی ساری خبریں دے دی تھی، سال تک بتا دیا تھا، اور کس طرح شہید کیا جائے گا، کس سرزمین پر شہید کیا جائے گا، حتیٰ کہ یہ تک فرما دیا کہ کون سر مبارک تن سے جدا کرے گا، ہر چیز آقا علیہ السلام نے بتا دی تھی، مگر صرف بتائی نہیں تھی، جب آقا علیہ السلام ذکر شہادت امام حسین کرتے تو حضور تڑپ جاتے تھے، آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو چھلک پڑتے، اور اتنی شدت سے رونا ہوتا، اتنی شدت سے رونا ہوتا کہ سننے والے بھی رونے لگ جاتے تھے۔ تو جس کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جتنا پختہ ہو گیا ہے، جو آقا علیہ السلام کا جتنا خالص امتی ہے، اس کا تعلق حضور کی ذات سے اتنا جڑا ہوا ہے کہ جس طرح آقا علیہ السلام نے اس شہادت پر خود رو کر رونا اپنی سنت بنایا، ہر غلام اور ہر امتی اس شہادت کا ذکر سنتے ہوئے اسی طرح غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شہادت کو وہ قبولیت عام عطا کی ہے جو کسی اور شہادت کو نصیب نہ ہوئی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ صرف ایک سبب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کے بے شمار اسباب ہیں، مگر میں نے ایک اور بات سنی ہے جس پر میں آپ سے جس پر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب بات ہے، اللہ رب العزت ہمیں فتنوں سے بچا کر رکھے، شر سے بچا کر رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں باطل سے اور غافلوں سے محفوظ کرے۔ اب کئی جگہوں پر یہ بات بھی کہی جاتی ہے، اس شہادت کا تذکرہ اس لیے عام ہو گیا ہے، یا یہ شہادت اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ بہت خاص طریقے سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ایک بات جو آپ سوشل میڈیا پہ آپ سنیں گے، تو میں آپ سے جواب کہتا ہوں کہ اتنی زیادہ بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم معاذ اللہ شہادت حسین کو کسی کے ذکر کا محتاج بنا دیں۔ امام حسین کا ذکر تو کسی کو فضیلت دے سکتا ہے، کسی کو مشہور کر سکتا ہے، اور کسی کو نمایاں کر سکتا ہے، مگر روح زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی یہ جرت ہو کہ وہ حسین کو عظمت دے گا، ایسا نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ ان کا ذکر کرنے سے کوئی عظیم ہو سکتا ہے، مگر کسی کا ذکر کرنے سے معاذ اللہ وہ عظیم نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ بات ہے تو چلو پھر کسی اور کو عظیم کر کے دکھاؤ، کسی اور کا ذکر کرنا شروع کرو، ہم دیکھیں وہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے جو عظمت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو دے دی ہیں، وہ روح زمین پر کسی کو نہیں دی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کے باپ اور ماں کا نکاح پہلے اللہ عرش پہ کرے اور پھر وہی اتارے، اے محمد مصطفیٰ میں نے علی فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں؟ روح زمین پر کوئی ایک بیٹا ایسا دکھائیں۔ اب وہ ہمارے ذکر کے معاذ اللہ محتاج ہیں؟ اللہ نے آسمان پر فرشتوں کے درمیان، حوروں کے درمیان اس نکاح کا اہتمام کیا، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیے کہ آج علی اور فاطمہ کا نکاح ہو گیا ہے، اور پھر حکم فرمایا اللہ نے کہ میں نے حکم دے دیا ہے، اب آپ بھی علی اور فاطمہ کا نکاح کریں۔ حتیٰ کہ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑے ایمان افروز اس کے الفاظ ہیں۔ ایک دن آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی شہزادی کو لاڈ فرما رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ کیا تجھے پتا ہے اللہ کے نزدیک تیرا مقام کیا ہے؟ کیا تجھے خبر ہے اللہ کے نزدیک تیرا مقام کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں، بابا کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ اللہ تجھے اتنا محبوب رکھتا ہے
کہ اگر تو کسی سے ناراض ہو جائے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر تو کسی سے راضی ہو جائے وہ جیسا بھی ہو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی، یہ نبی کی پیاری محبوب شہزادی کی بات ہو رہی۔ اور دیکھیں ہر کسی کو یہ دعا کرتا پھرتا ہے نا ہر کوئی کہ یا اللہ مجھے حق کے ساتھ قائم رکھ، حق پہ زندگی دے، حق پہ موت دے، ہر کوئی یہ دعا کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ مگر ہوئے زمین پر ایک ہستی ایسی ہے جسے آقا علیہ السلام نے یہ دعا دی۔ حضور مولا کائنات سامنے بیٹھے تھے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ جس طرف علی جائے حق کو اس کے پیچھے چلانا۔ یعنی ہر کوئی چاہتا ہے ہم حق کے پیچھے چلیں، اور حضور سیدنا مولا علی مرزا علیہ السلام کی شان کا یہ عالم ہے کہ حضور نے فرمایا یا اللہ علی جدھر چلا جائے حق کو اس کے پیچھے پیچھے چلانا۔ تو یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، اور آقا علیہ السلام کا خان وعدہ ہے کہ ان کا ذکر ہمیں تو عظیم کر سکتا ہے، کوئی ایسی جسارت نہ کرے کہ کوئی کہے کہ اس کے ذکر سے معاذ اللہ وہ عظیم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا عرفہ ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک لمحے کی بھی نہ تھی حکومت اس پلید کی کہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔